بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ قرآن کریم کے 10ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورہ انفال کی آخری 35 آیات اور سورہ توبہ کی ابتدائی 93 آیات۔ سورہ انفال کی آخری 35 آیات میں 5 اہم باتیں یہ ہیں: مال غنیمت کا حکم، غزوہ بدر کے حالات، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب، جنگ سے متعلق ہدایات، ہجرت اور نصرت کے فضائل۔ مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا کہ 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ غزوہ بدر کے حالات: کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے 4 اسباب: میدان جنگ میں ثابت قدمی، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، آپس کے جھگڑوں سے اجتناب، ناموافق امور پر صبر۔ جنگ سے متعلق ہدایات: مادی اور روحانی ہر اعتبار سے تیاری مکمل رکھو، اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو صلح کر لو۔ ہجرت و نصرت کے 3 فضائل: مہاجرین اور انصار سچے مومنین ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت کر دی گئی، ان کے لیے رزق کریم کا وعدہ کیا گیا۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 93 آیات میں 3 اہم باتیں یہ ہیں: مشرکین سے برات، زکوٰۃ کے مصارف اور منافقین کی مذمت۔ مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا اور انہیں مسلمان ہو جانے یا پھر جزیرہ عرب سے کہیں باہر چلے جانے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئیں۔ اس لحاظ سے مشرکین 4 طرح کے تھے: ایک وہ مشرکین جن کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، اور دوسرے وہ مشرکین جن کے ساتھ غیر معین معاہدہ ہوا تھا۔ ان دونوں کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی۔ جن مشرکین نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، جسے کفار قریش، انہیں کوئی مہلت نہیں دی گئی، لیکن چونکہ اعلان برات حج کے دنوں میں تھا، اس لیے اشہر حرم یعنی ذی الحجہ اور محرم کے گزر جانے کے بعد ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا۔ جن مشرکین نے جنگ بندی کے معاہدے کو نہیں توڑا تھا، جیسے قبیلہ کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے، تو ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے تک انہیں مہلت دی گئی۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں: فقراء، مساکین، صدقات وصول کرنے والے اہلکار، وہ لوگ جن کی دلداری مقصود ہو، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، مقروض اللہ کی راہ میں، اور مسافرین۔ واضح ہے کہ قرآن کریم کے بیان کردہ ان مصارف کی تشریح میں بہت تفصیل ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے علماء کرام سے مزید اچھی طرح ان مصارف کو سمجھنا ضروری ہے۔ منافقین کی مذمت: منافقین اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی۔ رومیوں کے ساتھ مقابلہ، جو وقت کے سپر پاور تھے اور شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے، مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت ہے، یہاں تک فرما دیا کہ اے پیغمبر، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیے گا۔